اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. اللہ
صل على محمد وآل محمد. قطع تاریخ پیش کر رہے ہیں. سویوم کی مجلس میں پڑھ چکے ہیں، ہمارا وہ نہیں، ایک الگ دوسرا قطع ہوا ہے تاریخ کا، وہ سماعت فرمائیں. عیسوی میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم بے خبر تھے دی سن عیسیٰ نے یہ خبر. ہم بے خبر تھے دی سن عیسیٰ نے یہ خبر، زیر لحد بھی چاروں طرف روشنی ملی. ہم بے خبر تھے دی سن عیسیٰ نے یہ خبر، زیر لحد بھی چاروں طرف روشنی ملی. بولی یہ بڑھ کے روح تصدق خوش آمدید. سماعت فرمائیں کہ بولی یہ بڑھ کے روح تصدق خوش آمدید، اصغر علی سے جب ملے آ کر نجف علی. اصغر علی سے جب ملے آ کر نجف علی. بولی یہ بڑھ کے روح تصدق، تصدق ان کے نجف علی صاحب کے بڑے بھائی کا نام تھا تصدق، کہ بولی یہ بڑھ کے روح تصدق خوش آمدید، اصغر علی سے جب ملے آ کر نجف علی. صلوات بھیجیں محمد. شعر سلام کے سماعت فرما لیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حال میں، کہ تا حد نظر مرکز تنویر ہے زینب. تا حد نظر مرکز تنویر ہے زینب، سرور کے خیالات کی تصویر ہے زینب. تا حد نظر مرکز تنویر ہے زینب، سرور کے خیالات کی تصویر ہے زینب. اور کہتی ہے یہ بحرین طہارت کی ہر ایک موج، کہتی ہے یہ بحرین طہارت کی ہر ایک موج، زہرا تیرے کردار کی تصویر ہے زینب. زہرا تیرے کردار کی تصویر ہے زینب. سماعت فرمائیں شعر کہ آئی سر سرور سے صدا کھول دے لب کو. آئی سر سرور سے صدا کھول دے لب کو، کعبے کا مقدر تیری تقریر ہے زینب. آئی سر سرور سے صدا کھول دے لب کو، کعبے کا مقدر تیری تقریر ہے زینب. سماعت فرمائیں کہ جس پیاس نے اسلام کو اسلام بنایا، جس پیاس نے اسلام کو اسلام بنایا، وہ پیاس تیرے ہونٹوں پر تحریر ہے زینب. جس پیاس نے اسلام کو اسلام بنایا، جس پیاس نے اسلام کو اسلام بنایا، وہ پیاس تیرے ہونٹوں پر تحریر ہے زینب. جس پیاس نے اسلام کو اسلام بنایا، وہ پیاس تیرے ہونٹوں پر تحریر ہے زینب. سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ بیعت کے صنم خانے تو خاموش ہیں لیکن، سماعت فرمائیے گا کہ بیعت کے صنم خانے تو خاموش ہیں لیکن، شبیر کے انکار کی تکبیر ہے زینب. بیعت کے صنم خانے تو خاموش ہیں، بیعت کے صنم خانے تو خاموش ہیں لیکن، شبیر کے انکار کی تکبیر ہے زینب. بیعت کے صنم خانے تو خاموش ہیں لیکن، شبیر کے انکار کی تکبیر ہے زینب. شبیر کے انکار کی تکبیر ہے زینب. اور ہے کعبہ خالق کے برابر تیرا رتبہ، ہے کعبہ خالق کے برابر تیرا رتبہ. تو قبلہ عشق غم شبیر ہے زینب. تو قبلہ عشق غم شبیر ہے زینب. اور چہرہ ہے تیرا نہج بلاغہ کی عبارت. چہرہ ہے تیرا، سماعت فرمائیے گا کہ چہرہ ہے تیرا نہج بلاغہ کی عبارت. تو صبر کے قرآن کی تفسیر ہے زینب. چہرہ ہے تیرا نہج بلاغہ کی عبارت. چہرہ ہے تیرا نہج بلاغہ کی عبارت. تو صبر کے قرآن کی تفسیر ہے زینب. تو صبر کے قرآن کی تفسیر ہے زینب. سماعت فرمائیں
کہ تو صبر کے قرآن کی تفسیر ہے زینب، اور خطبوں کی صداؤں سے لرزنے لگا کوفہ، خطبوں کی صداؤں سے لرزنے لگا کوفہ، جنبش بھی تیرے ہونٹوں کی شمشیر ہے زینب، خطبوں کی صداؤں سے لرزنے لگا کوفہ، جنبش بھی تیرے ہونٹوں کی، جنبش بھی تیرے ہونٹوں کی شمشیر ہے زینب، خطبوں کی صداؤں سے لرزنے لگا کوفہ، جنبش بھی تیرے ہونٹوں کی شمشیر ہے زینب۔ شیر سماعت فرمائیں کہ چلتی ہیں تیرے پیچھے عزاداروں کی آنکھیں، سماعت فرمائیے گا، چلتی ہیں تیرے پیچھے، چلتی ہیں تیرے پیچھے عزاداروں کی آنکھیں، تو قافلہ اشک کی وہ میر ہے زینب، چلتی ہیں عزاداروں کی آنکھیں تیرے پیچھے، چلتی ہیں عزاداروں کی آنکھیں تیرے پیچھے، تو قافلہ اشک کی وہ میر ہے زینب، تو قافلہ اشک کی وہ میر ہے زینب۔ آخری شعر کہ وہ خواب جو دیکھا تھا حسین ابن علی نے، وہ خواب جو دیکھا تھا حسین ابن علی نے، اس خواب کے ہر حرف کی تعبیر ہے زینب، اس خواب کے ہر حرف کی تعبیر ہے۔ جب شب سے تا سحر نظریہ بدل گیا، سرور کی راہ روکنے والا بدل گیا، سرور کی راہ روکنے والا بدل گیا، آیا تھا جنگ کے لیے حر اور کیا جہاد، آیا تھا جنگ کے لیے حر اور کیا جہاد، میدان تو وہی رہا خیمہ بدل گیا، آیا تھا جنگ کے لیے حر اور کیا جہاد، میدان تو وہی رہا خیمہ بدل گیا، میدان تو وہی رہا خیمہ بدل گیا۔ اور ایک سلام کے کچھ شعر ہیں، پیش فرمائیں کہ پھینک کر پانی وفاداری کو بادل کر دیا، پھینک کر پانی وفاداری کو بادل کر دیا، اس نے اپنی تشنگی کو نہر میں حل کر دیا، اس نے اپنی تشنگی کو نہر میں حل کر دیا۔ اور ایک مطلب اور ہم فرمائے کہ بے زبان نے جب تبسم حرف مرسل کر دیا، بے زبان نے جب تبسم حرف مرسل کر دیا، بو لہب کی طرح دستے ہرملا شل کر دیا، بو لہب کی طرح دستے ہرملا شل کر دیا۔ فرمائے کہ حشر تک باطل زباں اب صرف کر سکتی نہیں، حشر تک باطل زباں اب صرف کر سکتی نہیں، ایک نہیں نے جملہ بیعت کو محمل کر دیا، حشر تک باطل زباں اب صرف کر سکتی نہیں، ایک نہیں نے جملہ بیعت کو محمل کر دیا، ایک نہیں نے جملہ بیعت کو محمل کر دیا۔ مطلب وہ سیدھا شعر فرمائیے گا کہ آیے بلغ نے آ کر دین کو کامل کیا، آیے بلغ نے آ کر دین کو کامل کیا، حر نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا، آیے بلغ نے آ کر دین کو کامل کیا، حر نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا، حر نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا۔ دیکھیے شعر سہرا ہے فرمائیے خاص کر کے کہ بڑھ گیا کچھ اور ہی چشم شہادت کا جمال، بڑھ گیا کچھ اور ہی چشم شہادت کا جمال، جون نے جب اپنی قربانی کو کاجل کر دیا، بڑھ گیا کچھ اور ہی چشم شہادت کا جمال، بڑھ گیا کچھ اور ہی چشم شہادت کا جمال، جون نے جب اپنی قربانی کو کاجل کر دیا،
جون نے جب اپنی قربانی کو کاجل کر دیا. دیکھیے گا یہ بھی شعر شاید دیکھیے گا بالکل نیا مضمون ہو. میرا فرمائیے گا کہ موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے. موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے. ایک نے دعویٰ کیا ایک نے مدلل کر دیا. موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے. موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے. ایک نے دعویٰ کیا ایک نے مدلل کر دیا. موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے. ایک نے دعویٰ کیا ایک نے مدلل کر دیا. ایک نے دعویٰ کیا ایک نے مدلل کر دیا. دیکھیے یہ بھی شعر کہ ایک نابینا کو بھی حیدر نظر آنے لگے. ایک نابینا کو بھی حیدر نظر آنے لگے. اس طرح زینب نے لہجے کو مشکل کر دیا. ایک نابینا کو بھی حیدر نظر آنے لگے. ایک نابینا کو بھی حیدر نظر آنے لگے. اس طرح زینب نے لہجے کو مشکل کر دیا. دیکھیے گا یہ بھی شعر کہ جلد ہو قید ندامت سے رہا احساس حر. جلد ہو قید ندامت سے رہا احساس حر. اس لیے شبیر نے آخر کو اول کر دیا. جلد ہو قید ندامت سے رہا احساس حر. جلد ہو قید ندامت سے رہا احساس حر. اس لیے شبیر نے آخر کو اول کر دیا. اس لیے شبیر نے آخر کو اول کر دیا. دیکھیے گا ایک شعر پر اس کی ضرورت نہیں کہ جب ہمیں کیا محرم آتا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا عالم ہوتا ہے, جب چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک تاثر ہے شعر پیش فرمائیے کہ آمد تہذیب غم اے رخصت تہذیب غم. آمد تہذیب غم اے رخصت تہذیب غم. غم جنگلوں کو شہر پھر شہروں کو جنگل کر دیا. آمد تہذیب غم اے رخصت تہذیب غم. جنگلوں کو شہر پھر شہروں کو جنگل کر دیا. جنگلوں کو شہر پھر شہروں کو جنگل کر دیا. اور دیکھیے کہ یہ بھی ایک یہاں پر ایک استعارہ ہے. مطلب فرمائیے کہ خوف سے ہیں زرد خوف سے ہیں زرد رخسارے سپاہ القما. خوف سے ہیں زرد رخسارے سپاہ القما. آمد عباس نے چہرے کو پیتل کر دیا. آمد عباس نے خوف سے ہیں زرد رخسارے سپاہ القما. آمد عباس نے چہرے کو پیتل کر دیا. آمد خوف سے ہیں زرد رخسارے سپاہ القما. آمد عباس نے چہرے کو پیتل کر دیا. آمد عباس نے چہرے کو پیتل کر دیا. حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم نجف علی ابن اصغر علی کی روح کو احسال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات پر محمد اگرچہ یہ مجلس ایک بہت ہی محترم شخصیت کے ایصال ثواب کی ہے، لیکن چونکہ آج کا دن جو ہے روز شہادت شہید قاسم سلیمانی سپہ سالار ان کی شہادت کا دن بھی ہے، لہٰذا شاید اس مرحوم کی روح کو زیادہ سکون ملے اگر ایسے عظیم مجاہد کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے۔ اور اس سے پہلے یہ کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، لیکن لکھنؤ میں اس طرح کے اشعار ابھی تھوڑا کم سننے کو مل پا رہے تھے۔ بہت دنوں بعد جو ہے اتنے خوبصورت اشعار سننے کو ملے، الحمدللہ۔ خدا سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو اور ان کی توفیقات میں بھی اس طرح اضافہ کرتا رہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جب تک غلو اور نصیریت کی بات نہ کی جائے تعریف نہیں ہوتی، لیکن نہیں، بہت ہی اچھے خوبصورت اشعار کہہ کر بھی البتہ جو لوگ ایک حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو شعر تعریف اور داد اور اس سب کی پرواہ نہیں رہ جاتی، لیکن پھر بھی اگر کسی کو چاہیے بھی ہے تو اچھے اشعار کہہ کر بھی داد مل سکتی ہے۔ البتہ یہ جو اشعار تھے وہ داد والے کم تھے، سوچنے والے زیادہ تھے، چونکہ اشعار کے پیچھے فکر تھی اور فکر اتنی جلدی جو ہے داد تک نہیں پہنچتی، اس کو تھوڑا سوچنے کی، ہضم کرنے کی ضرورت تھی۔ واقعاً خوبصورت اشعار۔ کبھی کبھی یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مومن شعراء، ضرورت ہے کہ ہمارے مومن شعراء اگر کوئی تھوڑا بہت دھوکے کا شکار ہو گیا ہے، کسی پر غلط اثر پڑنے لگا ہے، تو ہمارے مومن شعراء ان پر اچھا اثر ڈالیں۔ ہمارے یہ اساتید ہیں، ان کو نجات دینے کی فکر کریں، ان کو پلٹائیں، ان کو اہل بیت کا راستہ دکھائیں۔ اگر کوئی غلو کی راہ پہ چلا جانا چاہ رہا ہے، غلو کا راستہ دھیرے دھیرے نصیریت کے راستے سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ خطرات ابھی زیادہ محسوس ہو رہے ہیں ہمارے شہروں میں، اور جس کے نتیجے میں جو نقصان ہونے والا ہے وہ مکتب اہل بیت کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی، شعراء کی، سامعین کی، مجلس قائم کرنے والوں کی، کہ انشاءاللہ بجائے یہ کہ ان کا اثر ہم قبول کریں، بجائے یہ کہ غالیوں کا اثر مومنین قبول کریں، بہتر یہ ہے کہ مومنین غالیوں پر اثر ڈالیں تاکہ انہیں نجات دے سکیں۔ بیچارے محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، نادانی ہے لیکن محبت ہے، تو ایسے لوگوں کو نجات دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے مختصر سا حصہ اس کا پیش کیا ہے، آپ آشنا ہیں اس آیت سے، مجھے صرف ایک مطلب عرض کرنا تھا۔ کل رات میں قرآن تھا شہید قاسم سلیمانی اور ابو المہدی المحدث کے لیے، تو اس کا مقدمہ ہم نے وہاں بیان کر دیا، اور یہاں پہ زیادہ وہ افراد نہیں ہیں، لیکن ہم اس مقدمے کو یہاں دہرائیں گے نہیں، ایک آدھ جملے کے سوا، تاکہ ہم بعد والی بات بیان کر سکیں آپ کی خدمت میں۔ اور وہ یہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ تغیر سے بچا ہوا ہو، یعنی انسان پیدا ہی ہوا ہے تبدیل ہونے کے لیے۔ انسان بنا کر پیدا ہی نہیں کیا گیا، انسان کو فقط آدم کی اولاد یعنی آدمی بنا کے پیدا کیا گیا، باقی پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ انسان بننے کا سفر طے کرے۔ اگر انسان بننے کا سفر وہ خود طے نہیں کرتا تو پھر جانور بننے کا، درندہ بننے کا، حیوان بننے کا، جمادات میں تبدیل ہو جانے کا سفر تو لوگ طے کرا ہی لیں گے۔ یعنی دو حالتیں ہیں، یا انسان خود کو بدلتا رہے یا خود کو تبدیل کرتا رہے، یا دوسرے اس کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ اب یہ دنیا بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں، اتنا حسن ظن کا شکار ہو کہ لوگ ہمیں اچھے طریقے سے تبدیل کریں گے۔ اگر ایسے لوگ ہو کہ جن کا رابطہ علماء سے ہو جائے، جن کا رابطہ بڑے شعراء سے ہو جائے، مومن شعراء سے ہو جائے، جن کو قرآن بھی تعریف کرتا ہے سورہ شعراء میں مومن شعراء کی، اگر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جائے جیسے شہداء ہیں، شہید قاسم سلیمانی جیسے انسان، تو ہاں ان کی زندگیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانوں کو بھی تبدیل کریں۔ لیکن عام طور سے دنیا کو بھر دیا گیا ہے غلاظتوں سے، گندگیوں سے، برائیوں سے،
لہذا ایسے وقت میں انسان خود یا تو ایسے لوگوں سے رابطے میں آ جائے یا اپنے آپ کو مسلسل بہتر کی طرف تبدیل کرنے کی ایک پلاننگ کرے، ایک پروگرامنگ کرے باقاعدہ طور پر، ایک خود بنائے، اس کو ہلکا نہیں لے کہ ہوتا رہے گا، خود ہی کوئی مجلس ہوتی رہے گی، کوئی ماتم ہوتا رہے گا، کوئی محرم آئے گا، کوئی ماہ رمضان آئے گا، ہم خود ہی ٹھیک ہو لیے جائیں گے. یہ لازم نہیں ہے عزیزو. حتیٰ رسول اللہ جیسا عظیم رہبر ہوتے ہوئے بھی قرآن آ کر امت مسلمہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ چونکہ اگر آگے نہیں بڑھو گے تو واپس پلٹنا ہی پڑے گا. دو ہی راستہ ہے، کہیں ٹھہرنے، یہ مطلب ہم کہیں اور جگہ عرض کر چکے، اب یہاں پہ نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کہیں پہ ٹھہرا رہ جائے. انسان ٹھہرنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. باقی ساری مخلوق وہ ٹھہر سکتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک ہلکی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسی ہوتی کہ بہت قرنوں لگ جاتے ہیں تبدیلی کو. ایک پتھر کو ایک یاقوت بننے میں کتنی صدی لگتی ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں لگتا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، نسلیں گزر جائے. لیکن انسان لمحوں میں بدلتا ہے، انسان لمحوں میں تبدیل ہوتا ہے. انسان ایک طرف جہاں ہر لمحوں میں بنتا ہے، وہیں دوسری طرف عمر سعد بھی ایک ہی رات میں بن جاتا ہے. یہ سب نمونے ایک جگہ موجود ہیں. عمر سعد اس 4 محرم کی رات کے پہلے اتنا بڑا عمر سعد نہیں تھا، ایسا عمر سعد نہیں تھا. کم سے کم ایسا عمر سعد تھا کہ جناب مسلم اس سے وصیت کر رہے ہیں پورے دربار میں اور کوئی نظر نہیں آیا. اتنا تو تھا نا کہ پورے دربار میں کوئی بھی جناب مسلم کی نگاہ میں نہیں ٹکا کہ جس سے اپنی وصیت کر سکے. عمر سعد کو وصیت کی، لیکن یہی عمر سعد ایک رات میں صرف کتنا بدل گیا. تو انسان میں ایک عجیب صلاحیت ہے. کچھ لوگ جو معمولی ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے سفر کرتے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے بدلتے رہتے ہیں، سالوں میں کچھ سفر طے کر لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کسی ایک سال گزر جانے کے بعد کسی شب قدر کا، کسی رمضان کا، کسی محرم کا، کسی عاشور کا، کسی نیمہ شعبان کا، اور پھر دھیرے 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 سفر طے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو واقعاً کسی چیز کو صحیح طرح سے درک کر لیتے ہیں، تو وہ سفر جو سالوں میں طے ہونا چاہیے وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں، لمحوں میں کر لے گا. اور قاسم سلیمانی جیسے انسان وہ ہیں کہ جو سالوں کے سفر کرنے والے نہیں ہیں، وہ گھنٹوں میں اور دنوں میں اتنے لمبے سفر طے کر جاتے تھے جو ہم زندگیوں میں کرتے ہیں. یوں ہی نہیں آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، یوں ہی نہیں کسی انسان کے جنازے میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں مائنس ٹھنڈک میں، مائنس ٹمپریچر میں. یہ کچھ سفر طے کیا ہوا انسان نے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. تو یہ تبدیلی والا عمل، یہ مطمئن ہو جائیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کی طرف تبدیل نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم سے ایسے لوگ آ کر جڑ جائیں گے جو ہمیں تبدیل کرنا شروع کریں گے. یہ ہم نے خود دیکھا، یعنی اچھے بھلے پڑھے لکھے مومن انسانوں کو غلو کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی آ کے جڑ جاتا ہے، کوئی مل جاتا ہے، کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے. اور بھی بہت ساری تبدیلی، یہ تو ایک معمولی تبدیلی جو واپس بھی آ سکتا ہے. کچھ تبدیلیاں بہت ہی خطرناک تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، سماجی اعتبار سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. جو 2 بھائی بچپن میں ساتھ میں کھیلتے تھے اور اپنی جان ایک دوسرے پہ دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ صرف 1 فٹ زمین پر جان لینے کو تیار ہو جاتے. اتنی تبدیلیاں آتی ہیں سگے بھائیوں میں، خونی رشتوں میں. یہ صرف حق و باطلی کا بار کا نہیں ہوتا، یوں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہے انسان کے ایک سفر کا. یہ ہے انڈیویجول سفر انسان کا، اور بالکل اسی انداز سے پوری قوموں کا سفر بھی ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن کہتا ہے قوم کا ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ فرد کی بھی بات ہے کہ انسان فرد بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، قومیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اگر قومیں بھی اپنے آپ کو بہتر تبدیلی کی کوشش میں نہیں لگائیں گی تو حتماً اسے پست کر دیا جائے گا. اتنا زیادہ پست کر دیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ تو ابھی محسوس کر رہے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، کہ آج سے 50 سال پہلے ہم کیا تھے، آج کیا ہے نا. اور جو تھوڑا تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں تو وہ یہاں جوان ہو کے بھی محسوس کر سکتے ہیں. یہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ تاریخ انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے. ایک 50-60 سال کے انسان چاہے تو اپنی زندگی کو 1500 سال کا بنا لے، 1500 کی تاریخ پڑھ کے.
1500 سال کی تاریخ پڑھ، آسان ہے یہ کام. تاریخ اہم سبجیکٹ ہے. تاریخ کو لوگ جو ہے یوں کہتے ہیں چونکہ اس میں جو ہے سروس نہیں ہے، اس میں کیا کم ہے سروس کے امکانات، لہذا یہ نہیں پڑھیں گے. یہ انسانی سبجیکٹ کہیں زیادہ اہم ہے. بہت سارے ایسے سبجیکٹ جو پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کو ہم نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں کرتے. کم سے کم آج کے زمانے کے لوگوں کو تاریخ اس لیے اور زیادہ پڑھنا چاہیے کہ تاریخ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تاریخ انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے، اور آج کے زمانے کے لوگ میں حماقتیں بہت زیادہ بڑھنے لگی ہیں، خاص کر ہماری قوم میں. تو اچھا ہے کہ تاریخ پڑھیں، اور تاریخ یہ ہنر پیدا کرتی ہے عزیزو. تو انسان بڑی تبدیلیاں اپنے اندر لاتا ہے اور لا سکتا ہے. اب میں یہاں پہ ذکر کرنے جا رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے اس بزرگوار کے لیے جس کے سارے ثواب کی مجلس ہے، کہ ایک ایسا انسان جس کو میں خود نہیں جانتا تھا. واقعی میں یہاں لکھنؤ میں بہت پہلے کبھی طالب علمی کے زمانے میں رہا تو ایسا کوئی رابطہ نہیں تھا بزرگوں سے، اور ابھی جو مختصر مدت میں مجھے بتایا نہیں، جبکہ ان کے گھر والوں سے میرا بہت قریبی رابطہ تھا، ایسے بزرگ انسان تھے. لیکن مرنے کے بعد مجھے خبر ہوئی اور اندازہ ہوا کہ کتنے محترم انسان تھے، کتنے بزرگ انسان تھے، کتنے ویلوز کے ساتھ زندگی جی. اور یہ بہت قیمتی ہے کہ آج کے دور میں انسان اقدار کے ساتھ جی رہا ہو، اقدار اور ویلوز سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹے. یہ کبھی کبھی یہ رشتے بڑھاپے میں جا کے ٹوٹنے لگتے ہیں، جب انسان کی حرص بڑھنا شروع ہوتی ہے، جب انسان کی لالچ بڑھنا شروع ہوتی ہے، جب انسان میں دکھاوے کے جذبات بڑھنا شروع ہوتے ہیں، تو بہت سارے اقدار انسان سے چھوٹ جاتے ہیں. انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ میرے اندر کون سی تبدیلی ہو گئی، محسوس نہیں. قرآن کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. نستدرج یعنی درجہ سے، سنستدرجہم ہم عنقریب دھیرے دھیرے اس طرح سے ان کو نیچے لے کے آئیں گے، من حیث لا یعلمون کہ اصل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور کسی انسان کے بارے کی کسی انسان کے لیے بہت ہی افسوسناک حالت ہے کہ اپنی بدتر تبدیلی کا اسے احساس نہ ہونے پائے. اس پہ غور کریے گا. میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بات کا موقع آپ کو نہیں دے پائیں گے کہ آپ تعریف کریں یا زحمت کریں، لیکن غور کریے گا اس مسئلے پر. یہ قرآن ہے، اس موضوع پر الگ کبھی گفتگو کی گئی قوم میں، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے. اس کے لیے دعائیں موجود ہیں، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی دعائے عرفہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھ لیں جو کہ بعد میں شاید دعائے عرفہ کی دعاؤں میں سے ایک کلمہ امام کا یہ کہ اللہم لا تستدرجنی، اے میرے اللہ ہمیں درجہ درجہ، وہ جو جنم لیتے ہی دنیا کے عظیم ترین ماں باپ کی آغوش میں درجہ درجہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا رہا، جو پیدا ہونے کے پہلے جس کے بہت سارے درجات معین ہو چکے تھے. لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے ہمارے لیے اصلا نہیں، اس لیے ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے. لیکن جو معصوم ہے، جو تمام بلندیاں اس کو پہلے سے طے کی جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم لا تستدرجنی، اے میرے اللہ مجھے درجہ درجہ نیچے نہیں لیا. یہ شاید ہم لوگ درک بھی نہ کر پائیں، کیونکہ ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم درجہ درجہ نیچے جا رہے ہیں. جب ہم جوان تھے تو ہمارے دلوں میں کتنا خلوص تھا، ہمارے سوچ کیا تھی، ہماری فکر کیا تھی، اور وہ بڑھتے بڑھتے ہم سب کے لیے نہیں کہہ رہے، انشاءاللہ آپ سبھی لوگ ایسے ہوں کہ جہاں پر بہتر تبدیلی آ رہی ہے، اچھی تبدیلی آ رہی ہو، اور اگر کم ہو تو خدا کرے وہ تبدیلی زیادہ ہو، اس تبدیلی میں سرعت آئے، اس تبدیلی میں تیزی آئے. یہ نمونے ہم بہت پہلے کبھی عرض کیا تھا کہ بس زہرقین سے 12 دن کا سفر تھا جو کہاں تک پہنچا لے گیا ان کو. 12 دن پہلے وہ عثمانی مسلک تھے، خلیفہ سوم کے سپورٹر تھے. 12-13 دن سے 12-13 دنوں میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ بلندیوں تک پہنچایا کہ حسین ابن علی کے میمنے کے سردار قرار پائے. اتنی بلندیوں تک اپنے آپ کو پہنچایا کہ شب عاشور آ کر ابوالفضل عباس کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آئے. اب یہ سوچیں، یہ باتیں صرف مصائب میں پڑھی جاتی ہیں. میں پہلے پڑھ رہا ہوں تاکہ اسے سوچ سکے، مصائب میں تو آدمی سوچ نہیں پاتا. اتنی بلندیوں تک اپنے آپ کو لے کے گئے کہ پوری تاریخ کربلا میں جب اصحاب کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے اوپر 2 نام چمک رہے ہوتے ہیں، ایک حبیب بن مظاہر اور انہی کے بالکل ساتھ میں زہرقین.
تو حبیب نے مظاہر تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ساتھ ہے، بچپن کا ساتھی ہیں، لیکن زہیرقین تو چند دنوں بعد آئے ہیں، جو ساتھ میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، جو ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ملنے کے بعد چند دنوں میں اتنی زیادہ ترقی کر گئے۔ سر کربلا کو اس لحاظ سے کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کربلا انسانوں میں کتنی بڑی تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہیں، اتنے بلند مقامات تک اپنے آپ کو لے گئے کہ حبیب نے مظاہر کے ساتھ ساتھ مقتل اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ حبیب نے مظاہر کے ساتھ ساتھ یہ کردار نظر آ رہا ہو۔ تو یہ عظیم تبدیلیوں کا سفر جاری ہے، یہ انسانوں کے بھی اور قوموں کے بھی۔ قومی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت تیز تبدیلیاں ابھی طے کرنے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں اس طرح زوال تک لایا گیا کہ قرآن کی آیت ہم پر بھی صادق آنے لگی کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہو گیا 70 سالوں میں 72 سالوں میں ہمارے ساتھ، اور ہمیں کہاں تک پہنچا دیا گیا، کن عظمتوں سے لے کے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا گیا، اور اس پر پھر راضی ہونا شروع ہو گئے، اسی پر خوش ہونا شروع ہو گئے، اسی ذلت کی زندگی میں اگر کچھ مل جائے تو اسی پر مطمئن ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کہیں زیادہ خطرناک ہے، یہ کہیں زیادہ بدتر حالت ہے کہ انسان کو اپنی ذلت کا احساس بھی نہ رہ جائے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ متاع کارواں کا چلا جانا یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، کارواں کے متاع جاتا ہے پھر آتا ہے، آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر انسان میں احساس بلندی بیدار رہے تو ٹھیک ہے، حکومتیں چلی گئیں، ذمہ داریاں چلی گئیں، یہ چلا گیا، علم چلا گیا، اقتدار چلا گیا، اختیار چلا گیا، احساس سے بلندی رہے تو دوبارہ پلٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ احساس برتری ہی چھین لیا جائے، ابھی عالمی پیمانے پر احساس انسانیت چھینا جا رہا ہے، احساس برتری تو خیر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن انسان احساس عزت نفس چھینا جا رہا ہے۔ یہ عالمی طور پر، یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف انسانوں کو احساس عزت ہی نہ رہنے دیا جائے، عزت نفس کو چھین لیا جائے۔ عزت نفس چھن جائے گی تو ساری متاع انسان دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اگر ایک عزت ہے، اس پہ پورا عشرہ 2 سال پہلے پڑھا جا چکا ہے، زیادہ تر مومنین سن چکے ہیں، میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا، کہ اگر عزت نفس کا انسان نے سودا کر دیا، روایتیں بھی پیش کی جا چکی ہیں، اگر انسان کے احساس سے عزت نفس چھن گیا تو پھر دین بھی نہیں بچے گا، شعور بھی نہیں بچے گا، عقل بھی نہیں بچے گی، دولت بھی نہیں رہ جائے گی، ساری ذلتیں حملہ کر دیں گی اگر احساس عزت نفس چھین جائے گا۔ اور یہ کام کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں تو ہے ہی ہے۔ میں کبھی مثال دے جو ایک ٹرین میں اتنے سارے طبقات بنا دیے ہیں صرف پیسے کی بنیاد پر کہ ایک انسان کو انسان تک ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جانوروں کو بھی جب سواری کرائی جاتی ہے تو ان کا خیال رکھا ایک گاڑی میں کتنے جانور آ سکتے ہیں، مثلا ایک ٹرک میں اگر 10 جانور آ سکتے ہیں تو 11 کو سوار نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں ایک طرف کوئی فرسٹ کلاس ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کو اپنے گھر سے بھی بہتر سہولتیں فراہم مل رہی ہیں، اور ایک طرف ایک ایسے ڈبے میں لوگوں کو بٹھا دیا ہے، بھوسے کی طریقے سے ٹھوس دیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک آگے بیٹھ گیا تھا، اس کا ٹکٹ جنرل تھا، تو اس نے فون کیا کہ تمہاری کیا حالت ہے، اس کے دوسرے دوست لوگ جو جنرل ٹکٹ ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا تمہاری کیا حالت ہے۔ کچھ دن پہلے نہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے بعد تو تھوڑا حالات بدلے ہیں، خدا کرے گی، البتہ حالات کچھ نہیں بدلے ہیں، دوسری طرف سے گاڑیاں روک دی گئی ہیں، بسوں میں وہی حالت بھی بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے، جو لوگ اپنی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو شاید اندازہ نہیں ہو، لیکن ان لوگ اندازہ۔ تو اس نے فون کیا کہ تمہاری حالت کیا ہے، کہا مجھے واش روم کی ضرورت پیش آ رہی ہے لیکن میں جا نہیں پا رہا ہوں، لہٰذا یہیں بوتل سے استفادہ کیا۔ اب یہ باتیں کہیں نہیں جا سکتی۔ مسئلہ یہ ہے، یہ ایک کوئی بات نہیں ہے، آپ ہر پہلو سے اٹھا کے دیکھ ڈالیں، اوپر سے نیچے تک پورا نظام ہی ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ساری دولت، سارا علم، سارا اختیار، سارا سرمایہ، سب کچھ چند کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، باقی لوگ اتنا زیادہ انہیں ذلیل کیا جائے، اتنا زیادہ ان کو تکلیف دی جائے
کہ بھوک کی حالت میں اگر ان کو ایک روٹی دیجیے تب بھی شکر کرنے لگے، ہاں مجھے روٹی مل گئی. ابھی حالت یہ کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے عزیزوں. یہ البتہ عالمی پیمانے پہ بھی چل رہا ہے. عالمی پیمانے پر یہ ابھی نئے نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے، 200-250 سالہ سفر ہے، لیکن اس کی بنیادیں چونکہ ہمارے ملک میں بہت پہلے سے موجود ہیں اور انسانوں کی طبقہ بندی پہلے سے کر دی گئی ہے، یہ سفر یہاں پر زیادہ تیز ہے. بجائے یہ کہ انسانیت کا سفر طے کرایا جاتا، 21ویں صدی میں آ گیا انسان، بجائے یہ کہ انسانیت کا سفر طے کرایا جاتا، بجائے یہ کہ عزت نفس کا سفر طے کرایا جاتا، اس کے برعکس انسان کو سفر طے کرایا جا رہا. یہاں پہ ہو کیا؟ یہاں پہ قرآن نے نسخہ دیا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کوئی تمہیں بدلنے نہیں آئے گا، تمہیں خود بدلنا ہوگا. یہ آسان سا ترجمہ ہے کہ کوئی تمہیں آگے کچھ کرنے نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو مٹانے آئے گا. لوگوں کی دل کی آرزو ہوتی ہے، دل میں خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ظالم مر نہیں جاتا، فلاں کو کرونا نہیں ہو جاتا، فلاں کو کرونا ہو کے بھی کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا. ظلم کے خاتمے کے لیے حسینی قدم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. معجزوں سے نہیں ہوتا. اگر معجزوں سے یزید کو ختم کرنا ہوتا تو حسین ابن علی کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی. اگر معجزوں سے جنگ بدر جیتی ہوتی تو مسجد میں بیٹھ کے رسول اللہ دعا کر لیتے، میدان میں نہ جانا پڑتا. یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں. جو ہماری آرزو بن بن کے آتی ہے کہ ایسا ہو جائے، ہم بیٹھے رہیں اور ہو جائے، ہم بیٹھے رہیں حتیٰ عورتیں نکل جائیں لیکن ہم بیٹھے رہیں، تو یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ دائمی نسخہ ہے قرآن کا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خود کو بدلو، خود کو بدلنے کے پلان کرو، ایک دوسرے کو تحمل کرو، ایک دوسروں کے سلیقوں کو تحمل کرو. یہ کوشش نہ کرو کہ سب میرے جیسے ہو جائیں، ورنہ ٹکراؤ ہوگا کہ کوئی آپ کے جیسا نہیں ہوگا، نہ آپ کسی کے جیسے ہوں گے. انسان ہے، انسان کے مزاج الگ الگ ہے، سوچ ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو جب تک وہ بدعت اور گمراہی کے کھلے راستے پر نہ آ جائے تب تک برداشت کریں، تحمل کریں، سنبھالیں، بچائیں. خطرے میں ہے تو سنبھالیں اس کو. یہ نہیں کہ ذرا سا بہانہ ملے اور اس کو ایک فتنہ بنا کر اختلاف کی فضا ڈال دی جائے. کیا نہیں ہوا اسی شہر میں اخباروں کے ذریعے سے. اخبار جو آ کر لوگوں کو شعور دینا چاہیے وہ آ کر اور زیادہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا کرتے ہیں. اتفاق سے ہمارے اخبار یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ سب کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک بڑے ارادوں کی ضرورت ہے، ذمہ دار لوگوں کی. اگر آپ یہ ذمہ داری سب خود قبول کرنا شروع کر دیں محلے کی حد تک، تو یہ ایک بڑے پیمانے پر کام ہو جانا شروع ہو جائے گا. اپنے سے شروع کریں، محلے سے. فکر مند ہوں لوگ، ہمارے ہر محلے کی مسجدیں اپنے محلے کے انسانوں کے بارے میں فکر مند ہوں. مسجدیں یعنی مسجد کی دیواریں فکر مند نہیں ہوں گی، مسجد کے متولی، مسجد کے پیشمام، مسجد کی اور بھی ذمہ دار افراد محلے کے لوگ وہ فکر مند ہوں کہ اس محلے میں کتنے لوگ جو ہے پڑھ لکھ نہیں رہے ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ بھوکے ہیں. اگر ایک محلے کی مسجدیں ایک محلے کو سنبھالنا شروع کر دیں اور وہ مسجدوں میں وہاں کی انجمنیں شریک ہو جائیں جن کے پاس بہت ہی انرجی ہوتی ہے، بہت سے پوٹینشل ہوتا ہے، مخلص لوگ ہوتے ہیں دین کے لیے، امام حسین السلام کے لیے رات بھر جگنے کو تیار ہوتے ہیں، تو سال بھر بھی بہت سارے کام اپنی قوم کے لیے کر سکتے ہیں. وہ 20 محلے میں جا کر نوحہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے ہی محلے کو سنبھالیں تھوڑا. رات بھر جگ کے دن سو کر ایک فضول انسان بننے سے بہتر ہے کہ اپنے محلے میں اچھے سے نوحہ پڑھیں، 2 گریا کریں اور اپنے محلے کے لوگوں کی فکر کریں. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے نوجوان اور جوان بچوں کو 2.5 مہینے تک یوں رات بھر جگایا جائے گا اور دن میں وہ اسکول نہیں جا پائیں گے، اور جو بچہ 2.5 مہینے پیچھے ہو گیا ہے تو وہ کور نہیں کر پائے گا، اس کو پورے کلاس میں پیچھے ہی رہنا ہے اور 2-4 سال تک پیچھے آتا جائے گا، پھر آخر میں ہمت ہار جائے گی، بس اس کے بعد نہیں. لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے بچے ہائی اسکول بہت زیادہ ہو، اس کے بعد نہیں چل پائے. کوئی ہائی اسکول میں فیل ہو گیا، کوئی انٹر میں فیل ہو گیا. یہ مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے. حسین ابن علی کا ذکر ہمیں بلندیوں تک لے کے جانے کے لیے آیا تھا، ہمیں منظم بنانے کے لیے آیا تھا.
لہذا یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگوار اس دنیا میں نہ رہے، خدا رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قوم اسی ممبر سے تباہ ہوئی، اسی ممبر سے صحیح بھی ہوگی۔ لیکن ممبر سے صحیح کرنے کے لیے آپ انتظار نہ کریں کوئی ممبر پر آئے گا تو وہ صحیح کر دے گا، آپ خود اپنے آپ کو اتنا تبدیل کریں کہ ممبر پہ آنے والے بدل جائیں۔ یہ کر لیں گے تو بہت ہو جائے گا، چونکہ ممبر پہ آنے والے کو تو اچھا لگے، میرا واہ واہ ہو، مجھے ایک اچھا سا بڑا سا لفافہ دیا، اتنی ہو کہ دوبارہ تو 4 لوگ اور کریں، تو وہ تو یہ چاہے گا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت ہی اچھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے ذاکرین کی ایک بہت اچھی صفت ہے، پتہ نہیں اچھی ہے بری ہے آپ خود طے کر لیجئے گا، کہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو اچھا ہے کہ آپ اپنی چاہتیں بدل لیں، آپ اپنی چاہت بدل لیں، ممبر کی حالت بھی بدل جائے گی۔ تھوڑا سا سخت ہوگا، تھوڑا سا آپ کو تفریح کے موڈ سے نکل کر سنجیدہ موڈ میں آنے میں تھوڑا مشکل ہوگی، جیسے ہوتا ہے نا مثلا شاعری کے موڈ سے نکل کے ذاکری کے موڈ میں آپ لوگ نہیں آ پاتے، تو ذاکر بھی شاعر سے بڑھ کر، شاعری تو ہنر ہے، اس میں داد دینا بھی چاہیے، ہے نا؟ اب خطابت تو ہنر ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن خطابت اہل سیاست کی خطابت اور ہوا کرتی ہے، دیانتداروں کی خطابت اور ہوا کرتی ہے، یہ تو فرق ہے۔ اہل سیاست کے لیے ہم لوگ بھی پڑھایا جاتا ہے، ایک پورا سبجیکٹ اس کا ہے کہ کس طرح مغالطے کو پیش کیا جائے کہ لوگوں کو حقیقت لگنے لگے، لیکن یہ مغالطہ بازی دین میں نہیں چلتی، کہ اس طرح مغالطہ کیا جائے کہ لوگوں کو مغالطے ہی میں اتنی حقیقت لگنے لگے کہ جذبات میں اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے۔ یہ سب سیاست کی دنیا میں سکھایا جاتا ہے، لیکن سیاست سے ابھی آگے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ ابھی تو ہمارے ذاکرین کو سیاست کی دنیا میں لے جایا جائے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے کہ آپ سیکھیں ان سے مغالطہ کیسے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا میں اتنے اس میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں ضروری باتیں تھیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ تو تبدیلی کے سفر جاری ہے عزیزو، ہم خود کو اگر تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نہیں کریں گے تو دوسرے ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ہم کو صرف تبدیل کرنے کے لیے، ہماری ویلیوز کو چھیننے کے لیے، ہمارے دین کو، ہمارے شعور کو اس طرح ختم کر دینے کے لیے ہم وہ احساس بھی نہ ہونے پائے، ہمارے جوانوں کو احساس نہ ہونے پائے، ہمارے جوان ان کی کمپنیوں کے غلام بن کر صرف کمپنیوں کے غلام نہیں بنے، ان کے کلچر کے بھی غلام بن جائیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی جب ہمارے پاس اتنی عظیم لیڈرشپ موجود ہو، جب ہمارے پاس اتنے عظیم مجاہد موجود ہو، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں پہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں کہ عالمی پیمانے پر جب سے یہ بات بش اور کلنٹن کے زمانے سے لے کے ابھی تک نیو ورلڈ آرڈر کی بات جب سے کی گئی، نیو ورلڈ آرڈر میں دکھاوے بہت کچھ ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن مرکز اور ہدف وہ آپ ہیں، وہ اسلامی دنیا ہے، وہ اسلامی دنیا کا مرکز ہے۔ دکھاوا کچھ بھی ہو، آپ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پہ جا کے سرچ کریں گے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاوے کے طور پہ دکھائی جائیں گی، لیکن ہدف اسلامی دنیا کو قرار دیا گیا ہے، اور ہدف میں خاص کر مڈل ایسٹ کو ہدف قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مڈل ایسٹ جو ہے، تھوڑی دیر آپ میرے خیال سے چل پائیں گے، مشکل نہیں ہے، جو مجمع میں دیکھ رہا ہوں وہاں بھی یہ بات عرض کی جا سکتی ہے۔ مڈل ایسٹ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سبھی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم مشرق وسطیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی یہی عرب دنیا اور عرب کے اطراف کی دنیا۔ اس کو پوری دنیا نے اس لیے مرکز بنایا ہے، سارا نشانہ اس پر سادھا ہوا ہے۔ اتنا آپ اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ میں ایک مثال سے بات کو آسانی سے واضح کر دوں کہ مڈل ایسٹ پوری دنیا کے چوراہے پر ہے، چوراہا ہے، اصل مڈل ایسٹ چوراہا ہے نا، چونکہ پوری دنیا کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، آدھی دنیا جو پیچھے والی وہ تو پانی ہے، ایک ہی سمندر اتنا بڑا ہے، بحر سمندر بھی اسے نہیں کہیں گے، پیسفک، اٹلانٹک نہیں، پیسفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ پیچھے والا آپ گول اس میں گلوب میں دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی پڑے گا کہ وہ آدھی دنیا تو ایک ہی اوشن ہے، پیسفک اوشن، پھر آدھی دنیا میں یہ پوری دنیا بھی ہے اور اٹلانٹک اوشن بھی ہے اور ہند اوشن، انڈین اوشن بھی ہے اور بہت سارے سمندر ہیں اور بہت سارے
خلیج ہیں اور بہت سارے گلف ہیں، یہ سب کچھ اور ہے، یہ سب آدھی دنیا میں۔ یہ جو کسی نقشے میں اٹھا کے دیکھیں گے جو آدھی دنیا کے سامنے والا نقشہ ہو، جو پیچھے سے کوئی کام نہیں لینا دینا اتنا ہے نہیں، پانی پانی تو ہے، کیا کرنا ہے۔ لہذا یہ آدھی دنیا جو ہمیں دکھتی ہے، اس پوری دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر پوری دنیا کا چوراہا جو پڑتا ہے وہ کیا ہے، مرکز جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہی مڈل ایسٹ۔ نارتھ سے ادھر امریکہ سے لے وہ معاف کیجیے سویڈن اور گرین لینڈ اور وہ ناروے، وہاں سے لے کے نیچے تک آ جائیں، نیچے سے آسٹریلیا اور کیا کہتے ہیں یہ افریقن ملکوں سے اور ان سب سے لے کر کے ملیشیا اور نیوزی لینڈ اور فلاں فلاں ملکوں سے لے کر کے اوپر انڈونیشیا اوپر آئیں، ادھر مشرق کی طرف سے جاپان اور کوریا اور چین اور یہ سارے ملکوں کو لیتے ہوئے آپ آئیں، اور ادھر سے پھر مشرقی یورپ اور مغربی یورپ اور مغربی افریقہ اور حتیٰ امریکہ، بیچ کے اٹلانٹک ساحل، ان سب کو اگر دیکھیں پورے نقشے پر تو مرکز جو بنتا ہے وہ مڈل ایسٹ بنتا ہے۔ مرکز کا آپ کو چوراہا میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جلدی سے ہم آگے بڑھ جائیں، اور مجھے اتنا بھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے شہر میں جو مین چوراہے ہوتے ہیں وہاں زمینوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں کی دکانوں کے کرایہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ ادھر اندر جا کے ایک دکان کرایہ پہ کریں، اب آپ جا کے مین چوراہے پہ چوک پہ چرک چوراہے پہ جا کے کرایہ کریں تو کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے لوگوں کا گزر زیادہ ہے، یہاں لوگ مجبور ہیں زیادہ سے زیادہ آنے کے لیے، یہ ایک لحاظ سے، ورنہ اور بہت سارے لحاظ ہیں، صرف ایک لحاظ یہ ہے کہ یہاں مجبور ہیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں دنیا کی ٹاپ 10 فلائٹ میں سب چھوٹے چھوٹے بہت ہی معمولی ملکوں کی ٹاپ 10 فلائٹ ہے، مثلا ایمریٹ، الاتحاد اور ترکش ایئر ویز اور عمان ایئر ویز اور فلاں ایئر ویز اور کون سی یہ فلائٹ ہے، یہ ٹاپ 10 میں ہمیشہ رہتی۔ کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا کو گھوم کے جدھر بھی جانا ہے یہاں سے ہو کے جانا ہے، اس چوراہے سے ہو کے جانا ہے، اس سے پیسہ بھی کماتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کو صرف اس لحاظ سے نہیں دیکھا جائے، تجارتی اعتبار سے مرکز ہے، فلائٹوں کے لحاظ سے مرکز ہے، پوری دنیا کا چوراہا ہے، اس لحاظ سے نہیں، یہ پوری دنیا کا مرکز اس لحاظ سے بھی رہا کہ دنیا کے جتنے بھی عظیم انبیاء آئے ہیں وہ یہیں پر آئے ہیں، جہاں سے تہذیبیں تبدیل ہوئی ہیں وہ یہیں سے تبدیل ہوئی ہے۔ عیسائیت کی دنیا نے یہیں سے جنم لیا ہے، یہودیت نے یہیں سے جنم لیا، اسلام یہیں سے ابھر کے سامنے آیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، لیکن مرکزیت ہمیشہ مڈل ایسٹ کو رہی۔ قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہے سب اسی سرزمین پر رہے ہیں، لہذا فکروں کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، مکتب کے لحاظ سے مڈل ایسٹ نے کردار ادا کیا ہے، ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا۔ اب اس کے اندر جب 100 سال پہلے تقریباً اس کے اندر پورا پیٹرولیم کا خزانہ مل گیا تو پھر اور زیادہ کھٹکنے لگا، اوپر تو ہے ہی ہے، نیچے بھی یہی سب کچھ خزانہ یہاں موجود ہے، اور اس عظیم سرزمین کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں قرار دیا۔ اب کوئی کہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے مکے کیوں بھیجا تھا، کیوں برازیل نہیں بھیج دیا تھا؟ ہاں اہمیتیں ہوتی ہیں کسی چیز کی، لیکن میں یہ سب باتیں نہیں عرض کرنا جا رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے عزیزو کہ جب یہ مرکزیت ہے فکر کے لحاظ سے، جتنے باطل افکار ابھر کے سامنے آئے سب کو ہر میدان میں کامیابی ملتی چلی گئی، لیکن جب اسلام کی اصل روح سے ٹکرانا پڑا تو وہاں اس کو شکست کھانی پڑی، اور یہ شکست اسی مڈل ایسٹ کے ذریعے سے دی گئی۔ یہ صرف چوراہے اور دکان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی دنیا میں باطل افکار اٹھے ہیں ان باطل افکار کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو جس فکر نے اور جس مکتب نے اور جس آئیڈیالوجی نے آگے شکست دی وہ اسلام کی آئیڈیالوجی، ساری باطل تحریکوں کو شکست دے دی۔ اصلا تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے داعش کو لے کر کہ یقین کر کے بیٹھے تھے معاملہ ختم ہونے والا ہے، وہ اتنے سال بھی نہیں چلیں گے، 2 4 10 20 دن میں ختم ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح 42 سال پہلے صدام کہہ رہا تھا کہ میں 3 دن میں تہران میں پریس کانفرنس کروں گا، ختم ہو جائے گا سب۔ صدام تو خود تو نہیں تھا، اس کے پیچھے صدام تو ایک ایسا کتا تھا جس کے پیچھے اس کے مالک تھے، وہ تو مڈل ایسٹ سے تھا لیکن وہ پیچھے دوسرے لوگ تھے۔ تو 3 دن میں وہ کانفرنس کرنے جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کے فارن منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ تہران میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، چند مہینہ پہلے کی بات ہے۔
یہ کیوں ہے کہ یہ نگاہیں گڑی ہوئی ہیں، یہ بہت کھٹک رہا ہے سب کچھ، یہ ان کو بہت، ان کی ساری سازشوں کو، ان کے تھنک ٹینکس کو، ان کی فکروں کو، ان کے سینکڑوں ارب ڈالروں کو برباد کیے دے رہا ہے۔ لیکن کیسے؟ انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی، نیو ورلڈ آرڈر کے نقشے کے تحت ان کے سب کچھ تبدیل کر دینا تھا، سیریا کو کئی حصے میں تقسیم کر کے اسرائیل کے لیے ایک خوبصورت ملائم لقمہ بنا کے پیش کرنا تھا، عراق کو کرد، سنی، شیعہ 3 حصوں میں تقسیم کر دینا تھا، ایران کو بھی تقسیم کر دینا تھا، کئی ملکوں کو تقسیم کر دینا تھا، اور بھی اس کے آس پاس کے ملک تھے، اس کی بھی پوری پلاننگ بنی ہوئی ہے، یہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تاکہ ان کے اندر کوئی طاقت ہی نہ رہ جائے۔ چونکہ بہرحال ایک اہمیت ہوتی ہے ملک کے بڑے ہونے کی، اس کی آبادی کے لحاظ سے ایک اہمیت ہوتی ہے۔ جس ملک کی آبادی 10 لاکھ و 20 لاکھ، وہ کیا کرے گا؟ اس کو پھر صرف ٹکڑے نہیں کیا جائے، اس طرح سے ٹکڑے کر دیا جائے کہ ٹکڑے کرنے کے بعد آپس میں لڑنے بھی لگے۔ تو جب وہ ٹکڑے ہو کے لڑنے لگے تو ان کے پاس طاقت کیا رہ جائے گی؟ پھر لڑنے کے لیے ان کو میرا ہی اسلحہ خریدنا پڑے۔ اگر یہ لڑیں گے نہیں تو اسلحہ میرا کیسے بکے گا؟ مثلا امریکہ کی بہت ساری کمپنیاں وہ سب متعلق ہوتی ہیں اسلحے سے، لوہے کی کمپنی، اسٹیل کی کمپنی، بارود کی کمپنی، اس کی کمپنی، اس کی کمپنی، بہت ساری، جس میں 20 ملین لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کا پورا اقتصاد کا ایک بہت اہم حصہ اسلحے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اسلحہ ان کا مسلسل نہ بکتا رہے تو یہ سب لوگ انمپلائی ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک تباہی آ جائے گی۔ لہذا لازم ہے کہ ہمارا اسلحہ مسلسل بکتا رہے۔ اسلحہ بیچنے کے لیے لازم ہے کہ ہر لحاظ سے لوگ لڑتے رہیں، یا تو قوموں کے لحاظ سے لڑیں، یا تو مذہب کے لحاظ سے لڑیں، یا ملکوں کے لحاظ سے لڑیں۔ ملکوں کے لحاظ سے نہ لڑ پائیں تو ان کو تقسیم کر کر کے آپس میں لڑانا شروع کر دیا جائے۔ یہ لڑائی جاری رہے تاکہ میرا اسلحہ بکتا رہے۔ البتہ فقط یہ ایک مقصد نہیں ہے، اور بہت سارے مقاصد ساتھ بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کر لیا، یہ پوری پلاننگ کر لی، پوری طرح سے مطمئن بھی ہو گئے کہ یہ سب کچھ بہت جلد ہو جانے والا ہے، لیکن اسی درمیان میں ایک قاسم سلیمانی تنہا ایران سے سیریا کا سفر طے کرتا ہے، اور وہاں کے پریسیڈنٹ سے کہتا ہے صرف مجھے 500 لوگ دے دو، میں تبدیل کرنا شروع کر دوں گا۔ وہاں کے پریسیڈنٹ کو یقین نہیں آتا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو 500 لوگوں کو دیا۔ 500 لوگوں سے اتنی بڑی تبدیلیاں پیدا کی کہ اس کو پورا بھروسہ ہو گیا تمہیں جتنے افراد چاہیے لیتے چلے جاؤ۔ تو ان کی ساری سازشوں کو، نیو ورلڈ آرڈر کے سارے پلان کو آ کر ایک قاسم سلیمانی نے تبدیل کیا۔ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ایک مجاہد تھا جو جا کے شہید ہو گیا، وہ جا کے جنگوں میں لڑا کرتا تھا۔ جنگ میں لڑنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن باطل ترین افراد کی سال ہا سال کی سازشوں کو آ کر اپنے عمل سے میدان جنگ میں رہ کر ناکام کرنے کے لیے قاسم سلیمانی جیسے عظیم سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فقط یوں ہی نہیں کہ ایک شہید ہو گیا، آپ کیوں بار بار ذکر کرتے ہو گیا، ایک مرتبہ مجلس کر لی پچھلے سال کافی ہے۔ ایک ایسا انسان نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ایک مرتبہ ذکر کیا گیا، ختم، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھے شہید تھے، بہت محترم تھے، بہت سارے جوان تھے، بہت سارے لوگ آپ نام بھی نہیں جانتے ہیں، وہ محترم تھے، لیکن اور سارے شہید اور تھے۔ آپ دیکھیں کتنے عظیم شہید کا ذکر ہوا، شہید حججی 4 سال پہلے، کس طرح گلا کاٹا گیا، جوان تھا، مخلص جوان تھا، پاکیزہ جوان تھا، کس طرح ماں کے باپ کے قدموں کو چوم کے گیا تھا شہادت کی منزل میں۔ ٹھیک ہے کیا، اور لازم بھی نہیں کہ ہر سال اس طرح، اگرچہ بہت ہی عظیم تھا، لیکن شہید حججی اور تھے، قاسم سلیمانی اور تھے۔ وہ ایک مجاہد تھا، بہت ہی مخلص مجاہد تھا، شہید تھا، لیکن قاسم سلیمانی نے دنیا کے نقشے کو بدلا ہے، دنیا کے بدلے ہوئے نقشے کو پھر سے تبدیل کیا۔ یہ سمجھیں آپ سبھی حضرات، اور ایسے افراد کو ہمیں زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں ضرورت ہے کہ ہم آ کر ان کے لیے اصال ثواب کریں، ہم جیسے معمولی لوگ ان نجس زبانوں سے کون سا اصال ثواب کریں گے؟ ضرورت تو یہ ہے کہ ان کو اس لیے یاد رکھیں تاکہ ہماری زبانیں بھی پاک ہوتی جائیں، ہمارے دل بھی پاک ہوتے جائیں، ہم مردہ لوگ زندہ ہوتے رہیں۔ یہ کربلا کی تربیت کا ایک برجستہ ترین نمونہ ہے۔ یہ باتیں پہلے عرض کی، کربلا آج بھی تربیت کر رہی، ہم لوگوں کی تربیت نہیں کر پا رہی، چونکہ ہمیں کربلا سے کچھ زیادہ لینے کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ کربلا سے ہمیں تھوڑا سا ثواب مل جائے، تھوڑا تبرک مل جائے، تھوڑا کھانا پینا مل جائے،
ہمارے لیے کافی ہے. تو جتنا آپ کو چاہیے اتنا مل جا رہا ہے. بڑے خلوص سے لوگ دے رہے ہیں. لوگ سال بھر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھلائیں. ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نے اس سے بڑھ کر ارادہ ہی نہیں کیا تو ملے گا کیوں؟ جس کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ آپ اپنے ارادے کو بڑھائیں. آپ اپنے اندر عزم پیدا کریں. ہم سب مل کے پیدا کریں. تو کربلا میں تو صلاحیت ہے دینے کی. ہم اپنے لینے کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے. کربلا آج اس سرزمین پر بھی پیدا کر سکتی ہے. اس سرزمین پر بھی راغب ہر پیدا ہو سکتے ہیں. اس سرزمین پر بھی عباس موسی پیدا ہو سکتے ہیں. اس سرزمین پر بھی شہید قاسم سلیمانی پیدا ہو سکتے ہیں. اس سرزمین پر بھی عارف حسینی پیدا ہو سکتے ہیں. زمینیں تو اللہ نے نہیں تقسیم کر رکھی کہ ہم نہیں پیدا کریں. اللہ کی عطا میں کچھ کہیں کمی نہیں ہوتی. یہ لینے والوں کا مسئلہ ہے. جب اللہ کی طرف سے بارش ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتا کہ وہاں جھیل ہے وہاں زیادہ برسنا, یہاں گڈھا یہاں کم برسنا. نہیں, بارش برابر کی ہوتی ہے. اب یہ گڈھے میں صلاحیت ہی نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد چھلکنا شروع ہو جاتا ہے. تو ظرف کو بڑھائیں. لیکن وہ جو جھیل ہے وہ سارے پانی کو, اپنا بھی پانی, پہاڑوں کا پانی, شہر کا پانی سب اکٹھا کر لیتی. کیوں اکٹھا کرتی ہے؟ وہ حریص نہیں ہے. وہ اس لیے اکٹھا کرتی ہے کہ کل یہ گڈھا بھی پیاسا ہو جائے گا, پرسوں وہ کھیت بھی پیاسا ہو جائے گا, نرسوں وہ درخت بھی پیاسے ہو جائیں گے, وہ باغات بھی پیاسے ہو جائیں گے, وہ انسان بھی پیاسا ہو جائے گا, وہ جانور بھی پیاسا ہو جائے گا, پوری زمین پیاسی ہو جائے گی. یہ موت کا شکار ہونے لگے گی تو میری ضرورت پڑے گی. یہ لازم ہے. میں نے تھوڑا جذباتی انداز میں کہہ دیا, لہٰذا برادر کو مدد کرنے کی ضرورت پڑ گئی. میں تھوڑا اور آہستہ کرتا ہوں. لیکن یہ بڑی تبدیلیاں ہیں. ابھی اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چونکہ جب نمونے سامنے ہوتے ہیں تو سخت سفر بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. میں ختم کر رہا تھا برادر. ہاں بیٹھے ہیں, تشریف رکھیں, جزاک اللہ. ایک صلوات اور پڑھیں. دیکھیں, نمونوں کا اس لیے ہونا لازم ہے کہ ہم جیسے معمولی اور کمزور لوگ بڑے سفر اور مشکل سفر تنہا طے نہیں کر سکتے. جو لوگ ہمارا سہارا بنتے ہیں وہ بھی کمزور لوگ ہیں بیچارے, کیا کریں گے؟ مثلا ہمارے ماں باپ کتنا ہمارا سہارا بنیں گے, ہمارے استاد, ہمارے ٹیچر, ہمارے فلاں ہمارے کتنا سہارا بنیں گے. لیکن اگر رسول اللہ جیسا اسوہ ہمارے سامنے ہو تو یہ بہت ہی عظیم سہارا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رسول اللہ کا اسوہ عظیم ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ زیادہ سہارا, ہمارے ماں باپ بہت زیادہ سہارا بنائیں گے, تمہیں ایک بڑی کمپنی کا وہ بنا دیں گے, خوب پیسہ خرچ کر کے پڑھائیں گے, کہیں جاؤ امریکن کمپنی کے غلام بن جاؤ. یہ تو نہیں کر پائیں گے, اور کیا کریں گے. لیکن اگر حسین ابن علی کا اسوہ ہے تو وہ شہید چمران بناتا ہے, وہ قاسم سلیمانی بناتا ہے. اسوہ اگر سامنے چمران یا قاسم سلیمانی یا اس طرح کے ہزاروں شہید, یہ خود تنہا اپنے ماں باپ کے سہارے یہ راستہ نہیں طے کر سکتے. ماں باپ کی پاکیزگی, ماں باپ کا خلوص, یہ سب دخیل ہے, لیکن یہ تنہا کافی نہیں ہے. اس کے لیے بہت ہی عظیم الشان اسووں کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کو ہم صرف یاد کر لیں اور ختم. ہم ابوالفضل عباس کو یاد کر کے پھر اسی دن میں, جس دن اہل حرم بھوکے اور پیاسے تھے, ہم شرمال اور کباب کھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن قاسم سلیمانی ابوالفضل عباس کو اس لیے یاد کرتے تھے کبھی میرا ہاتھ بھی مقتل میں کٹے, کبھی ہم بھی مقتل تک پہنچیں. تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسی فرق کو جس دن ہم محسوس کر لیں گے, یہی فرق جب ہمارے جوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے ذمہ دار افراد کو, ہمارے ممبر پر آنے والے افراد کو, ہمارے رہنماؤں کو جب یہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر وہیں سے ہماری تبدیلی کا سفر انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا. اگر ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, اگر ہمارے ملک میں آپ کو ایسے نمونے نہیں مل رہے ہیں
تو اب دنیا بہت سمٹ گئی ہے. وہ اپنے اعتبار سے گلوبل ویلیج بنا رہے ہیں اپنے باطل پروپیگنڈے اور باطل مقصد کے تحت، لیکن اس دنیا کو تو گلوبل ویلیج بننا ہی ہے. یہ ابھی 20 سال پہلے گلوبل ویلیج کے تصور تک پہنچے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ یہ دے کے گئے ہیں کہ ایک ایسا امام آنے والا جو پوری دنیا کو ایک عدل و انصاف پہ کرو. دنیا تو بنے گی. وہ اپنی ساری کوشش کر لیں اس دنیا کو ظلم سے بھرنے میں. ہمیں کرنا ہے کہ اس دنیا کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ عدل و انصاف کی طرف بڑھنے لگے. ایک نام لیے بغیر مجلس میں تمام نہیں کر پاؤں گا کہ پرسوں رات میں ایک ایسے عظیم انسان کا جو جس نے وہ کام کیے ہیں کہ سینکڑوں سال تک اگر یہ دنیا رہے گی تو قاسم سلیمانی جیسے لوگ تربیت پاتے رہیں گے. میں نام لے رہا ہوں لیکن ہم اتنا پہچان پائیں گے نہ آپ پہچان پائیں گے. جنہوں نے امام زمان کی حکومت کے لیے انسانوں کو تیار کرنے میں آج تک سب سے زیادہ بڑا رول ادا کیا، اس میں میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے عظیم نام محمد تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اب چونکہ آپ کو معلوم بھی نہیں، بہت سارے لوگ شاید نام بھی نہیں سنے ہوں، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اگر کہیں پہ آئے ہماری تصویر کھینچی جائے، اخباروں میں آئے، لوگ جانیں، لیکن یہ وہی لوگ فکر میں ہوتے ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا. لیکن جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہ نام کی فکر ہوتی ہے نہ تصویروں کی فکر ہوتی ہے. ابھی تو تصویروں سے مرجع بھی بنایا جا رہا ہے، تصویری مرجع. اسی لکھنؤ سے 12-13 سال سے پورے ہندوستان میں کیلنڈر بانٹے جا رہے ہیں کہ تصویریں دیکھ کے ایک ایسا مرجع لائیں. ہمارے مقدس مراجع انہوں نے کبھی مرجعیت کی خواہش نہیں کی. جب ان سے کہا کہ آپ مرجع بن جائے تو کہا نہیں، فلاں ہے نا فلاں ہے نا فلاں ہے نا. 25 سالوں سے لوگ آیت اللہ جوادی عاملی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی مرجعیت کا نہیں ہے نا. وہ اتنا عظیم انسان، علم قرآن، علم اہل بیت کا خزانہ، کہ نہیں ہے نا لوگ. آپ اپنا توضیح المسائل کر ہے نا لوگ. سر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میرے نام کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ لکھا جائے، تیار ہی نہیں ہوتے. آپ ان کی کسی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں سر لکھا عبداللہ جوادی عاملی، جو ان کے دفتر سے. لوگ خود چھاپ کے کچھ بھی چھاپ دیں، کچھ کر دیں. اب لوگ خود عشق میں آ کر ان کی تصویریں لگائیں، ان کی تصویریں بانٹیں. لوگ عشق میں آ کر رہبر انقلاب کی تصویریں خود اپنے خرچ سے کرتے ہیں. لیکن حکم دیا 3 سال پہلے کی کربلا میں، نجف سے کربلا کے جو مشی ہوتی ہے اس میں یہ کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ حسین ابن علی کے لیے عزاداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ تصویریں لگانا شروع کر دے رہے ہیں. یہ نہیں لگائیں. لیکن ہم چونکہ خود تصویروں کے عاشق ہیں، لہذا خدا نہ خواستہ دھیرے دھیرے ایسے مرجع کے بھی عاشق نہ ہو جائے جس کی تصویروں ہی ساری مرجع بنا ہوا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پورا فرقہ بنانے کی تیاری ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کرنا چاہیں تو جا کے ریسرچ کر لیں، ساری چیزیں مل جائیں گی، کہاں سے شروع ہوتی ہے بات، کہاں جا کے ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ شیعت اس سے محفوظ رہے گی. لیکن جب ائمہ کے زمانے میں کچھ لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے، فرقہ بنتا چلا گیا، تو آج بھی کچھ لوگ تو ہوں گے. بس کوشش یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا لیا جائے. ائمہ نے بھی یہی کام کیا تھا. جب امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے، میں کوئی لمبی بحث شروع کرنے نہیں جا رہا ہوں، ایک جملے میں کہا گیا ہے، جب چوتھے امام کے زمانے سے قیسانیہ فرقہ پہلا فرقہ بنا، اور اس کے بعد سے امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک کئی فرقے جدا ہوئے شیعت سے. جب شیعت سے جدا ہوئے، جب شیعت سے واقفی فرقہ جدا ہوا، جب شیعت سے اسماعیلی فرقہ جدا ہوا، جب شیعت سے زیدی فرقہ جدا ہوا، جب یہ سارے فرقے جدا ہو رہے تھے، ذرا سے شروع میں بہت معمولی سی تبدیلی لگ رہی تھی، لیکن بعد میں وہی بہت بڑا فرقہ بنتا چلا گیا. ابھی شاید آپ بہت سارے لوگ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں تو کیا فرق ہے، وہ بھی امامہ لگائے، وہ بھی امامہ لگائے، وہ بھی تصویر ہے، وہ بھی فلاں ہے، وہ بھی اچھے گھرانے سے، وہ بھی اچھے گھرانے. یہ نہیں ہے. جو امام کاظم علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا وکیل تھا وہی امام رضا کا دشمن بن گیا. آپ یہ دیکھیں کہ راہ پہ چل رہا ہے یا نہیں، راہ اہل بیت پہ چلا جا رہا ہے یا نہیں، راہ قرآن پہ چلا جا رہا ہے یا نہیں، امت کو جوڑا جا رہا ہے، امت میں تفرقے ڈالے جا رہے ہیں. ہم حق کی کوششوں کو کامیاب بنا رہے ہیں، یہ باطل ہمارے ذریعے سے اپنے امور کو انجام دے رہا ہے. شاید ہم کو خبر بھی نہ ہو. مومن میں اتنی بصیرت تو ہو کہ سمجھے کہ ہمیں استعمال تو نہیں کیا جا رہا ہے. اتنا بیچارہ نہ ہو
امیر المومنین فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، مومن میں فراست ہوتی ہے، مومن میں شعور ہوتا ہے. تو کوئی اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہے، مرجعیت کا بڑا خواب ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہا ہو کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ تو خطرناک بات ہے نا. لہذا ایسے دور میں جہاں ہر طرف سے خطرات ہیں، جہاں ہمیں اندر سے بھی توڑنے کی کوشش ہے اور باہر سے تو ساری کوششیں کر کے ناکام ہو گئے، اور انشاءاللہ بہت ساری ناکامیاں اور بھی ہیں. ابھی انہی دنوں میں ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے یہودی لابی کی طرف سے، یہ پاگل جا رہا ہے، 13-14 دن بچے ہوئے ہیں اس کے. اب یہ اتنا انٹرنیشنل کھلا ہوا پاگل، اس کو پاگل کہنے میں برا نہیں ہے، ڈکلیئرڈ ہے. خود ہی وہاں کے قوم کے لوگ، کبھی کل اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، اپنی دوسری نہیں، ڈیموکریٹ پارٹی نہیں، خود اپنی ریپبلک پارٹی کی اکثریت اس کے مخالف ہو گئی اس کے کسی قرارداد میں. تو یہ تو ایک ڈکلیئرڈ ہے، لہذا یہاں غیبت ہم نہیں کر رہے ہیں، البتہ غیبت مومنین کی منع. تو یہ ابھی معلوم نہیں 16 دنوں میں، آج 3 تاریخ ہے، 17 دنوں میں کیا کر سکتا ہے. ساری تیاریاں ہیں. البتہ یہ جو اتنے بیڑے لائے گئے ہیں، یہ فوجی جہاز، وہ جہاز لائے جا رہے ہیں، جو ایٹم بم گرانے والے جہاز جو خلیج فارس سے گزارے جا رہے ہیں، وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، حملہ نہیں کرنا چاہتے. وہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے وقت میں کہیں میرے پر کوئی اور بڑی ضرب نہ لگا دی جائے. تو یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے ضرب سے اپنے آپ کو بچائے. یہ قاسم سلیمانی کے خون کا خوف ہے جو آج تک ان کے دلوں میں باقی ہے، اور یہ باقی رہے گا، یہ باقی رہے گا. جس طرح حسین ابن علی کی شہادت کا خوف آج کے یزیدوں کے دلوں میں ہے، تو وہ خوف باقی رہے گا، وہ لازم ہے. البتہ یزیدوں کے دلوں میں، وہ لوگ کہ جو یزیدوں کی مدد سے جائیں زیارت کرنے کے لیے، وہ لوگ جو یزیدوں سے درخواست کریں کہ میرے زیارت کے راستے کھولیں، کسی طرح ہم جائیں، تو اس زیارت کا کیا ہوگا، اس زیارت کا انجام کیا ہوگا، وہ الگ بات ہے. لیکن جو واقعاً جو حسینیت ہے، اس کا خوف آج بھی باطل کے دلوں میں ہے. اور یہ ہمارے آج کے شاعر ہیں، یہیں لکھنؤ کے شاعر ہیں لیکن ابھی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، بہت خوبصورت شعر کہہ کے چلے گئے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. واقعاً نہیں رہا. تو عزیزو، میں نے اپنی گفتگو تمام کی. یہ جو سفر قاسم سلیمانی کے ذریعے سے جاری ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا مجاہد جو اتنا سب کچھ کر کے اپنے آپ کو اتنا خاضے، جب وہ ابو المہدی المہندس کے پاس جاتے تھے تو اپنے آپ کو ایک سرباز، ایک سپاہی کی طریقے سے، ایک کمانڈر کے سامنے سپاہی. صرف جب پوچھا جاتا تھا ابو المہدی المہندس وہ انجینئر تھے اصل میں، المہندس کہتے ہیں انجینئر، عربی میں بھی فارسی میں، لیکن آ کر انہوں نے یہ خدمات انجام دی، عظیم خدمات انجام دی. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ قاسم سلیمانی آپ کے نزدیک کیا ہے، تو کہتے میرے سپہ سالار ہے، میں ان کا ایک معمولی سا سپاہی ہوں. جب قاسم سلیمانی سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی نگاہ میں ابو المہدی المہندس کیا ہے، تو کہتے وہ میرے سپہ سالار ہے عراق میں ان کا سپاہی ہوں. یہ بالکل ہمارے برعکس ہے. ہمارے یہاں تو علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ فلاں عالم سے کیا رہا، تو کہتے وہ میرے شاگرد ہیں. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، ہے نا. اور اپنے اعتبار سے سب سوچ لیں کہ کتنے دکھاوے ہیں، کتنا بڑا اپنے آپ کو بڑا بننا. جو واقعاً اپنے آپ کو اتنا دکھا کے بڑا بننا چاہتا ہے، وہ طے ہے کہ معمولی انسان ہے، پست ہے. اور جو بڑا ہے اس کو خدا بڑا کر دیتا ہے، اس کو خدا چھوٹا رہنے ہی نہیں دیتا. اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت تھی، اس لیے خدا اسے بڑا کرتا ہے کہ پست لوگوں کو ضرورت ہے کہ ایسے نمونوں کو سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی بڑے ہو جائیں. اس لیے خدا انہیں بڑا کر دیتا ہے. وہ مجاہد شہید نہیں رہا، وہ عظیم شہید، وہ سپہ سالاروں کے سلسلے کا ایک کڑی. کل میں نے کچھ کام دیا تھا اپنے جوانوں کے، ایک مطالعہ کر ڈالے آپ، جعفر طیار سے لے کر حمزہ سے لے کر کے ابھی تک کے سپہ سالاروں کا مطالعہ کریں. یہ سپہ سالار نمونے ہیں، ان کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھیں، ان کو پڑھیں تاکہ کسی میدان میں ہم بھی کام آ سکیں. بہرحال میدان تو سج رہا ہے، حق و باطل کا عالمی میدان سجایا جا رہا ہے. حق و باطل کا وہ آخری معرکہ
اس کی ساری تیاریاں انشاءاللہ تعالیٰ چل رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسے عظیم سپہ سالاروں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کا۔ ابوالفضل عباس کو صرف رونے کے لیے نہیں پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ نام آئے گا تو رونا ضرور آئے گا، لیکن مقصد رونا نہیں ہو۔ رونا تو اس نام میں لکھا ہوا ہے۔ ہو اس عظیم سپہ سالار کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، جتنا لکھا ہے اتنا بھی پڑھیں، جتنا نہیں لکھا ہے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے فکر کے ذریعے سے یہ کریں تو دھیرے دھیرے کسی چھوٹے سے لشکر کی سپہ سالاری کرنے کے سلیقے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجاہد ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے رہبروں کے سامنے اس طرح سے، آپ چاہے آج کے سپہ سالاروں کو دیکھیں، جب یہی قاسم سلیمانی جو اتنے عظیم انسان ہیں، جو رہبر کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو معمولی سے سپاہی بھی نہیں سمجھتے، واقعہ نہیں سمجھتے، اور رہبر ان کے سامنے کہتے ہیں کہ جب کوئی درخواست کرتا ہے کہ آپ میری شفاعت کریے گا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، قاسم سلیمانی سے کہو یہ تمہاری شفاعت کریں گے، ان سے وعدہ لو یہ تمہاری شفاعت کریں، ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ اب جو کہتا ہے یہ نہیں کہ وہ جو بڑا ہوتا ہے وہی کہتا ہے دوسرے کو بڑا ہے، چھوٹے لوگ دوسرے کو بڑا کہہ ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ ان کی عظمت ہے رہبر انقلاب کی جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ کہیں، اور جب قاسم سلیمانی کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک کسی کے جنازے پہ یہ جملہ 3 بار تکرار نہیں ہوا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ میدان جنگ میں انسان سارے اصول بھول جاتا ہے، لیکن میدان جنگ میں 40 سال میدان جنگ میں رہنے کے بعد اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ اس سے میں نے خیر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، عام زندگی میں نہیں، عام زندگی میں انسان اپنے پرنسپلز، اپنے اصول، اپنے سب کچھ بچا کے رکھتا ہے کہ نہیں میرے یہ قانون ہے، میرا یہ پرنسپل۔ میدان جنگ میں انسان بھول جاتا ہے، میدان جنگ میں سب کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے اپنے مقصد کے لیے، لیکن ایک نائب امام، ایک فقیہ، ایک مرجع، ایک رہبر آنسوؤں کے ساتھ، گریے کے ساتھ جنازے پہ 3 بار یہ دعا پڑھ رہا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے اللہ میں نے اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ فقط رسمی جملہ نہیں کہ مولوی جا کے نماز جنازہ پڑھا دے، یہ دیکھا ہے، یہ 42 سال کی زندگی کو دیکھ کے کہہ رہے کہ میں نے اس زندگی میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں نے چند لوگوں کے درمیان میں گفتگو کی تھی، کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں کہ خیر کس سے کتنا پہنچتا ہے اور خیر کا کتنا اثر ہوتا ہے، لیکن ابھی گفتگو یہاں پہ تمام عزیزوں، خیر پہنچاتے پہنچاتے وہ جس کی آرزو 42 سالوں سے کر رہا تھا اس شہادت تک پہنچ گئی، اسے وہ شہادت مل گئی، اور رہبر انقلاب نے یہ کہا کہ یہ اتنے سال کی مخلصانہ خدمتوں کا انعام ہے اللہ کی طرف سے، ایسے عظیم مجاہد کو اسپتال میں یا بستر پہ نہیں مر جانا چاہیے، جس نے اتنے سال تک اتنی خالصانہ خدمتیں انجام دی ہیں حق کی، دین کی، اسلام کی عزت کی، اس کے لیے شایان شان نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بستر پہ مر جائے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ جا کر اسپتال میں مر جائے، اس کے لیے اچھا نہیں کہ وہ کرونا کے مرض سے مر جائے، اس کے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا کے بدترین انسان نے اسے شہید کیا۔ اور انسانوں کی عظمت سمجھنے کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ اس کے دشمن کتنے برے لوگ ہیں، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اگر آپ انسانوں خود کو اگر سمجھنا چاہتے تو یہ دیکھیں کہ میرے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہیں تو آپ سمجھیں بیکار لوگ ہیں، نہ بہت اچھے ہیں نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اچھے ہیں نہ خراب ہے، نارمل ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اچھا انسان اس کا کوئی دشمن ہی نہ ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایسے وہ مولوی فلاں بہت اچھا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ، جس کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہے، امیر المومنین کو ان کی فضیلتوں کے ذریعے سے پہچانے، لیکن امیر المومنین کو پہچاننے کے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں امیر المومنین کا دشمن کیسے لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فارمولہ ہے۔ تو یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ قاسم سلیمانی جیسے انسان کچھ معمولی لوگوں کے ہاتھیں نہیں شہید کیے گئے، یعنی چند لوگ میدان میں آگے گولی مار دی شہید ہو گئے،
نہیں، قاسم سلیمانی کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ سپر پاور نے سال ہا سال تک پلاننگ کی. یہ پلاننگ بار بار اوباما کے سامنے بھی پیش ہوتی رہی، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، فقط نہیں، حکم نہیں دے پا رہا تھا. پیش کیا، کئی بار پیش کیا، جو بار بار ان کی شکست ہو رہی تھی. کئی 100 ارب ڈالر جس کے لیے خرچ کیے، جس داعش کے ذریعے، اور جس داعش کے ذریعے پورے عالم اسلام کو بدنام، اسلام کو ختم کر دینا تھا. اسلام کے نام پہ فقط داعش نظر آتا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ پیش کیا گیا. تو اس کو قاسم سلیمانی جب ناکام کر رہے تھے تو اوباما کے سامنے بھی چند مرتبہ پیش کیا گیا، بھائی مار دیا جائے، ختم کر دیا ہے. قاسم سلیمانی ایسے انسان تو نہیں ڈرے ڈرے کہیں بختر بند گاڑیوں میں چھپے ہو اور زمین کے نیچے سے حکم دے رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ میدان میں ہوا کرتے تھے. کئی بار داعش کے درمیان میں جا کے آئے، جاتے تھے ان کے درمیان میں. وہ کبھی یمن میں ہوتے تھے، کبھی افغانستان میں ہوتے تھے، کبھی لبنان میں ہوتے تھے. جب اسرائیل کی بمباری ہو رہی تھی، حسن نصر اللہ کو، سید فضل اللہ کو بچا کے وہ لے کے گئے تھے 2006 میں. وہیں موجود تھے عباد مغنیہ اور قاسم سلیمانی، اسی جگہ موجود تھے، انہی نے بچایا تھا. تو وہ تو پیچھے بیک پہ رہ کے حکم دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو ہمیشہ فرنٹ لائن میں تھے. تو جان تو ہمیشہ پلاننگ کر کے لی جاتی، لیکن جرأت نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن یہ بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ کسی انسان کو ایسے بدترین انسانوں کے ذریعے سے شہید کیا گیا. یہ فخر کا مقام، واقعی وہ انسان عظیم تھا. یہ فخر مقام، یہ اصول سوچے رہے، یہ اصول رکھے رہیں. اگر حسین ابن علی کو یوں ہی مدینے میں قتل کر دیا جاتا، اگر حسین ابن علی کو چپکے چھپکے کچھ لوگ حج میں آ کے لباس میں قتل کر دیتے ہیں، تو نہیں سمجھتے کہ حسین ابن علی کی شہادت کیا ہے. لازم ہے کہ پورا مقتل سجایا جائے، لازم ہے، یہ لازم ہے. وہ تو یہ بھی چاہ رہے تھے شب عاشور میں تھوڑی دیر حملہ کر کے قتل کر تھوڑے سے لوگ، اگر نہیں، یوں نہیں مرنا ہے. مومن کبھی یہ باطل کے مقابل میں آسانی سے یوں ہی جان نہیں دیا کرتا. یہ غلط طریقے کہ لوگ آگے گھیر کے مارنا شروع کر دے تو کہ آؤ ہاں مجھے مار لو. جب باطل آئے مقابل میں تو موب لنچنگ کے ذریعے سے مر نہ جائے انسان، کم سے کم کچھ شر کا خاتمہ کر کے جائے اس دنیا. امام نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ یہ جنگ 72 لوگوں ہی کے ساتھ ہو، لیکن دن بھر یہ جنگ چلے اور دیکھا جائے کہ باطل کے مقابل میں حق کن جرأتوں کے ساتھ آتا ہے، کن عظمتوں کے ساتھ آتا ہے. سارے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے. ہر لاش کے اٹھانے میں ابوالفضل عباس یہ سپہ سالار بھی ساتھ رہا. لاشوں پہ لاشیں اٹھتے رہے، لیکن نہیں معلوم اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے اتنے جوانوں، اتنے بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنے سگے بھائیوں، اپنے 20، 21 اور 24 سال کے سگے بھائی ام البنین کے فرزند، اتنے سارے لاشیں اٹھا کر اب ابوالفضل عباس کی منزل ختم ہو رہی. اب اس کے بعد کے صبر کا امتحان ہے حسین ابن علی کے. میں پورا مصائب نہیں پڑھوں گا عزیزو، یوں بھی شاید تھوڑا دیر ہو گئی ہے. لہٰذا یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بھیا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے، کیونکہ یہ مقتل کا جملہ ہے، کیونکہ میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے. اب اتنے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، یہ سب کچھ میں دیکھتا رہوں، میں نہ جاؤں جنگ لڑنے کے لیے. اتنی لاشیں میں اٹھا کے، اور محمد کا لاشا اٹھا کے میں خود لاؤں. قاسم کی لاش میں شریک، عبداللہ، جعفر، عثمان، اپنے سگے بھائیوں کا لاشا اٹھا کے میں لاتا رہوں. مسلم کے بچے جو اپنے بھانجے بھی ہیں سگے، جناب عقیل کے بہت ساری اولاد، یہ سب، اور اپنے گھر سے بڑھ کر اپنے مہمان، چونکہ شریف گھرانے کے لوگ اپنے گھر سے زیادہ باہر کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو حبیب کا لاشا، زہیرقین کا لاشا، مسلم بن اسجع کا لاشا، اتنے لاشیں اٹھا کے لائے حسین بن علی کے ساتھ. اے میرے آقا اب مجھے جانے دے. لیکن عباس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عباس کے جاتے ہی حسین ابن علی کا بازو ٹوٹتا نظر آئے گا، حسین ابن علی کی کمر ٹوٹتی نظر آئے گی. اسی لیے ادھر عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، ادھر حسین ابن علی کا ہاتھ کمزور پڑتا ہے.
یہ بازو عباس کا بازو اپنا بازو نہیں ہے، یہ حسین کا بازو ہے۔ یہ انسانوں کی قدر جانے کہ کب کوئی کسی کا بازو کب بن جاتا ہے، کب مالک اشتر امیر المومنین کے بازو بن جاتے ہیں، کب ابو الفضل عباس حسین ابن علی کے بازو بن جاتے ہیں۔ لہذا جب ابو الفضل عباس کا بازو قلم ہو رہا ہے تو عباس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا ہاتھ قلم ہو رہا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ فکر ہے کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے، میرا آقا تنہا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ہے جو تڑپائے دے رہی ہے۔ یہ چند لمحے عباس کے لیے قیامت کے گزر گئے کہ ایک مقتل میں ایک مجاہد کو 100 بار بھی قتل کر دیا جائے، اس کے لیے اس کی کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک مقتل میں ایک غیرتدار جوان مجاہد زندہ رہے، اس کے ہاتھ کٹے ہوں اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے وہ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو، اس منزل سے ام البنین کے لال کو گزرنا پڑا۔ لیکن پھر صرف یہ سوچ کہ یہ مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، مشکیزے کو سنبھالے رکھا، خود کو مشکیزے پہ ڈال کے رکھا کہ جتنے تیر آئے میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائیں، لیکن یہ مشکیزہ کسی طرح سے بچا رہے۔ لیکن جب چاروں طرف سے مشکیزے ہی کو نشانہ بنایا گیا اور مشکیزے میں ایک تیر آ کے لگا، کل بھی مسائل پڑھ چکا ہوں، یہ پہلے بھی پڑھا عزیزو، ایک مشکیزے سے ایک تیر سے ایک مشکیزے میں بہت چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سوراخ سے پورا پانی ایک بیگ نہیں بہہ جاتا، پانی دھیرے دھیرے بہتا ہے۔ تو جب پانی بہہ رہا تھا تو اس مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ کر پانی کو روکا جا سکتا ہے، سوراخ کو پکڑا جا سکتا ہے، کم سے کم اسی سوراخ کے ساتھ خیمے تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اندر سے تڑپ ہو رہی تھی کہ میرا ہاتھ، کہ میں مشکیزے کو سنبھالوں، لیکن جب دیکھتے تھے دائیں بائیں تو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، پانی بہتا رہا، عباس کی آس ٹوٹتی رہی، ام البنین کا لال اپنی سخت منزل گزارتا رہا، حسین تنہا ہوتے گئے، زینب بے سہارا ہوتی۔ انا للہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمیں قاسم سلیمانی، ابو المہدی المہندس اور ایسے عظیم مجاہدوں کی راہ کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں حق پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ باطل سوچیں ہمارے دلوں میں تغییر و تبدل پیدا نہ کریں۔ پروردگارہ ہمیں آخر زمان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے دین کو، ہماری عقل کو، ہمارے شعور کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو اس راہ میں شہید ہو گئے ان کو شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو جو اس پورے کاروان کے مجاہد ہیں اور دشمن کی تیروں کا نشانہ ہیں، پروردگارہ اس بوڑھے مجاہد کو محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ توحید، سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نجف علی ابن اصغر علی کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير۔ Yeah.
मदीने में जाने की हिम्मत नहीं। मर गया भाई सीने में लज़्ज़त नहीं, अब मदीने में जाने की हिम्मत नहीं। करबला में मोहम्मद का घर लुट गया, अब नजफ से अली या अली आइए, या अली आइए। खादिमे ज़िक्र शबीर इशरत को भी आइए लीजिए नई जिंदगी। खादिमे ज़िक्र शबीर इशरत को भी आइए लीजिए नई जिंदगी। कब्र में जाऊंगा मैं भी कहता हुआ, अब नजफ से अली या अली आइए, या अली आइए। सीना पर रोते थे सरवर, मेरी बहन पर्दा है, मेरी बहन पर्दा है, नो के सीना पर रोते थे सरवर, मेरी बहन पर्दा है। देख रहे हो बेटा अकबर, मेरी बहन पर्दा है, नो के सीना पर रोते थे सरवर, मेरी बहन पर्दा है। अहले हरम रासी में बंधे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। हाय बयां हो कैसे मंज़र, मेरी बहन पर्दा है, नो के सीना पर रोते थे सरवर, मेरी बहन पर्दा है। जब भी निगाहें उठती है मेरी ज़ैनब पर
किया बस ये बेहतर आए न तुम जो नो के सीना पर, आए न तुम जो नो के सीना पर, वरना तुम भी रोते बरादर। मेरी बहन पर्दा है नो के सीना पर, रोज सरवर मेरी बहन पर्दा है। आई सदा बास के सर से अच्छा है खा लेना ठोकर। कैसे कैसे वरना देखता मंजर मेरी बहन में पर्दा है के सीना पर रोज सरवर मेरी बहन में पर्दा है। फौज लाई जब लूट रही थी भाई को ज़ैना ढूंढ रही थी, भाई को ज़ैना ढूंढ रही थी। लाश तड़पती थी दरिया पर मेरी बहन में पर्दा है नो के सीना पर, रोते सरवर मेरी बहन में पर्दा है। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी ख्वाहिश, सोच रही है मेरी ख्वाहिश। लाए कहाँ से गोशाए चादर मेरी बहन में पर्दा है नो के सीना पर, रोते थे सरवर मेरी बहन में पर्दा है। जो भी रज़ा शिया है मेरे उनसे इतना कह देना, पेश करे फूलों की चादर मेरी बहन में पर्दा है नो के सीना पर, रोते थे सरवर मेरी बहन में पर्दा है। अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या हुसैन शहीद, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। करबला 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 तश्ना लब प्यासे हैं महरूम कफन है इसमें, जिंदा
زندگی بانٹنے والوں کے بدن ہے اس میں، بدن ہے اس میں، ارے لاکھ ہو دشمن جہاں دے چکے سرور زبان، بن کے بقا کر وہ بلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ اے مریضان جہاں اس سے نہ ہونا غافل، فخر عیسیٰ کا لہو اس میں ہوا ہے شامل، کربلا عشق مرادان منی سوز دلم، دور کرتی ہے بلا ہر مرض کی ہے دوا، اہل دنیا کے لیے خاک شفا زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ لاکھ تم ہم پہ چلاتے رہو خنجر بھالے، ہم آزادار ہیں ہرگز نہیں مٹنے والے، کربلا عشق مرادان منی سوز دلم، رکھ کے کہتے ہیں جبیں ہے ہمارا یہ یقین، فاطمہ بنت پیمبر کی دعا زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ موتیوں سے سبھی کش کھول طلب بھرتی ہے، فکر انسان کو یہ آج بھی حر کرتی ہے، کربلا عشق مرادان منی سوز دلم، ہے یہ سرور کی زمین، رب ملتا ہے یہیں، رہے وحدت میں ہر ایک فکر رسا زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ جسم پر میرے اگر موت کا قبضہ ہوگا، فرش ماتم سے میری روح کا رشتہ ہوگا، کربلا عشق مرادان منی سوز دلم، غم سرور کی اذان دے گی یہ روح رواں، جیسے حالات ہو سرور کی اذان زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ کربلا روز ازل سے میرے ایمان میں ہے، میری دھڑکن میں میرے خون کے دوران میں ہے، کربلا عشق مرادان منی سوز دلم، یہ ہے شاہد مشہور ہے اسی سے یہ وجود ہے، مجھے اس کا یقین بعد قضا زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ اکبر کے لگانے تیری جلتی زمین پر، اکبر کے لہو سے ہوئی مقتل کی زمین تر، اے کرب و بلا آج تو انصاف ذرا کر، ارے کیا ہو کہ جدا بیٹے سے جی
پائے گی مادر، ہے باپ ضعیفی میں سر خاک اٹھا لے، اے کربو بلا تو علی اکبر کو بچا لے۔ ارے روتی ہے آل نبی، ایسی جفا ہو گئی، ہر شہ کیسے بھلا زندہ رہے گی، زندہ رہے گی یا حسین، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین زندہ رہے گی، یا حسین، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، کوئی باقی نہیں رہتا یہ خبر ہے ہم کو، یا حسین جان حسین، موت کی یہ بھی مسلم ہے حقیقت دیکھو، یا حسین جان حسین، احلال اور محسن ہو ابھی یہ ممکن، شے اگر قید کے دونوں کی صدا زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں زندہ رہے گی یا حسین، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، یا حسین زندہ رہے گی، یا حسین، یا حسین کربلا زندہ رہے گی، گریا ماتم کی صدا زندہ رہے گی، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین تیرے قربان حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین تیرے قربان حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین تیرے قربان حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین تیرے قربان حسین جان۔